नाज़रीन کرام، کیا آپ جانتے ہیں ریت والی گھڑی کیسے کام کرتی تھی؟ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت ناپنے والا آلہ بھی تھا جس میں نہ بیٹری لگتی تھی، نہ سوئیاں چلتی تھیں اور نہ ہی سورج کی روشنی کی ضرورت تھی؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ریت والی گھڑی کی، جو صدیوں تک وقت ناپنے کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ریت والی گھڑی کام کیسے کرتی تھی، اسے کب ایجاد کیا گیا اور آج بھی یہ کہاں استعمال ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ریت والی گھڑی کا سب سے پہلا ذکر 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی میں ملتا ہے، جب یہ وقت کو ناپنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، لیکن کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ اس سے بھی پہلے ایجاد ہو چکی تھی۔ اس کا استعمال خاص طور پر سمندری جہازوں، چرچوں اور سائنسی تجربات میں کیا جاتا تھا۔ ریت والی گھڑی 2 شیشے کے بلبوں پر مشتمل ہوتی تھی، جو ایک پتلی نالی سے جڑے ہوتے تھے۔ جب گھڑی کو سیدھا رکھا جاتا تو اوپری حصے میں موجود باریک اور خشک ریت نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جاتی۔ اس نالی کا سائز اتنا باریک رکھا جاتا تھا کہ ریت ایک خاص وقت میں نیچے پہنچتی۔ ریت کے مکمل نیچے گرنے کا وقت پہلے سے متعین ہوتا تھا، جیسے 30 سیکنڈ، 1 منٹ یا 1 گھنٹہ۔ جب تمام ریت نیچے آ جاتی تو گھڑی کو دوبارہ الٹا کر دیا جاتا اور یوں وقت ناپنے کا عمل دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں ریت والی گھڑی کئی کاموں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، جیسا کہ سمندری جہازوں میں وقت ناپنے کے لیے، چرچوں اور عبادات کے دوران مخصوص وقت کا تعین کرنے کے لیے، کھانے پکانے میں وقت ناپنے کے لیے، کھیلوں اور سائنسی تجربات میں مخصوص وقت مقرر کرنے کے لیے۔ اگرچہ آج ہمارے پاس ڈیجیٹل گھڑیاں موجود ہیں، لیکن ریت والی گھڑی اب بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ گھروں میں بطور ڈیکوریشن، بچوں کے کھیلوں میں ٹائم مینجمنٹ کے لیے، مخصوص ورزشوں میں وقت کا تعین کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ریت والی گھڑی کی دلچسپ کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات حیران کن لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔